کیس میں 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ اب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں جو 2022 کی امینڈمنٹ بحال ہوئی ہے اس کے بعد یہ مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، تو اس کے لیے 2 ہفتے کا ٹائم جو ہے وہ نیب نے مانگا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رات کی میٹنگ، میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان کے آئین کے تحفظ کی اس جنگ میں صف اول میں ہے اور یہ جنگ لڑ رہا ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ جس طرح سے رات کو انہوں نے اپنے موقف دیا ہے اور ان کا موقف جو ہے وہ وکلا برادری کی امنگوں کے نزدیک ہے، ان کا موقف پاکستان کی جمہوری قوتوں کی امنگوں کے نزدیک ہے، جہاں پہ عدالت کے جو عدلیہ ہے اس کے تحفظ بہت ضروری ہے۔ اگر عدالتوں کا تحفظ ہم نہ کر سکے، وکلا تحفظ نہ کر سکے، جج تحفظ نہ کر سکے، تو پھر پاکستان کے اندر ایک نادر شاہی دور جو ہے وہ واپس آ جائے گا اور یہاں پہ جو انصاف پہلے ہی موجود نہیں ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری قوم ہے اس کی نظریں مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اب تک یہ لڑائی لڑی ہے، جس طرح سے اب تک انہوں نے اپنے موقف کے اوپر قائم رہتے ہوئے پیپلز پارٹی کو اب اپنے موقف پہ لے کے آئے ہیں، یہ بڑا قابل تحسین ہے۔ اور ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آج کل میں اگر یہ ترامیم رک گئیں، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی۔ آزاد عدلیہ میں ہی رول آف لا جو ہے وہ پنہا ہے۔ آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو رول آف لا ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا۔ تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی کو ان ترامیم کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ کیا وہ سابق آپ کے وہ بھی رہے ہیں، آپ ان کو مشورہ دیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، تحریک انصاف تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان کے ساتھ ہی ترامیم ایک گرینڈ اپوزیشن کا حصہ ہیں مولانا فضل الرحمان، اور اپوزیشن کی پارٹیز کو اس وقت جو قیادت دے رہے ہیں اس ضمن میں وہ مولانا فضل الرحمان دے رہے ہیں، تو تحریک انصاف بھی انہی کی حکمت عملی کو ہی فالو کرے گی۔